بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہمارے بچے اکثر مسابقات میں حصہ لیتے ہیں۔ بیرون مسابقات کی میں بات کر رہا ہوں، جتنے بھی مسابقات ہوتے ہیں، بحرین کا ہوتا ہے، ابوظہبی کا ہوتا ہے، قطر کا ہوتا ہے، ایران عراق کے مسابقات ہوتے ہیں، وہاں ہمارے بچے حصہ لیتے ہیں، لیکن یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے بچے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ماں سے وہ کچھ طلبہ کی جو الحمدللہ ثم الحمدللہ نکلے ہیں، جیسے ابھی ان دنوں قاری ابو بکر صاحب نے بہت سارے مسابقات میں حصہ لیا اور انہوں نے پوزیشن بھی حاصل کی ہے کافی مسابقات میں۔ اللہ ان کو نظر بد سے بھی بچایا، اللہ ان کو جو ہے ہر قسم کے شر سے ان کی حفاظت فرمائے۔ تو وہاں مسابقات میں ہمارے بچوں کے پیچھے رہنے کی جو وجوہات ہیں، جو ادائیگی میں باریکیاں ہوتی ہیں، وہ ان باریکیوں کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اب میں وہ گنواتا ہوں، سب سے پہلے میری کوشش ہو کہ ان باریکیوں کو میں گنواؤں اور ٹھیک طریقے سے ان کو ادا کرنے کا میں طریقہ بھی بتاؤں، تاکہ پھر آپ بھی ان چیزوں پر محنت کر کے اپنے بچوں کو تیار کر کے یا خود تیار ہو کر آپ مسابقات میں حصہ لیں اور آپ کی پوزیشنیں وغیرہ آپ کو کامیابی ملے۔ سب سے پہلے نمبر پر اخفاء مفخم، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آتا ہے، اس وقت ہمارا جو اخفاء ہوتا ہے عام طور پر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں وہ اخفاء ہوتا ہے باریک، جسے عام طور پر ہم ہر جگہ پر کرتے ہیں باریک اخفاء۔ تو حروف مستعلیہ میں بھی ہمارا اخفاء باریک ہی ہوتا ہے۔ تو اب کرنا کس طریقے سے یہ اخفاء، اور جو مسابقات میں جو ہے عام طور پر رائج ہے وہ اخفاء، اس کو ہم نے سیکھنا ہے۔ ابھی ایک مثال لیتے ہیں، جیسے ابھی آتا ہے ایک حرف من صلصال، نون ساکن ہے اور اس کے بعد آ گیا ہے صاد، اور یہ حروف مستعلیہ میں شامل ہے، جیسے 7 حروف بتائے گئے تھے۔ ہماری جو اپنی جو طریقہ کار ہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں، ہم اس میں اخفاء کرتے ہیں من صلصال، من صلصال، من صلصال، یہ باریک اخفاء ہوتا ہے۔ اب اس کو مفخم کرنا ہے، موٹا کرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس نون ساکن کے اخفاء کو موٹائی کی طرف لے کے جانا ہے، جیسے من صلصال، من صلصال، یہ اس طریقے سے آپ نے اس کو پر پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ تمام حروف میں جو 7 حروف ہیں ان کی مثالیں لے سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جس باریکی اور غلطی کی وجہ سے ہم آگے نہیں جا سکتے، وہ ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد جو با آتی ہے، اس میں ہمارا اخفاء کا طریقہ یا اقلاب کا طریقہ آپ سمجھ لیں۔ میم ساکن کے بعد جو با آتی ہے اس میں ہم اخفاء کرتے ہیں یا اقلاب کرتے ہیں، جیسے من بعدی، من بعدی لنسفعا بالناصیہ، لنسفعا بالناصیہ، یہ ہوتا ہے ترمیہم بحجارہ، ترمیہم بحجارہ۔ اسی طریقے سے سورۃ الہمزہ میں لَيُنبَذَنَّ، لَيُنبَذَنَّ، لَيُنبَذَنَّ نون ساکن کے بعد با آئی ہے یہاں پر، اور ترمیہم بحجارہ میم ساکن کے بعد با آئی ہے۔ تو دونوں صورتوں کا یہ طریقہ ہے ہمارے ہاں جو رائج ہے، اور جو عربوں کے ہاں رائج ہے جو وہ اخفاء کرتے ہیں، اس کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں، جیسے ترمیہم بحجارہ، ترمیہم بحجارہ، یہاں ہونٹوں کو آپ نے بند کرنا ہے، اتنی جگہ آپ نے چھوڑی ہے کہ جس میں ایک پیج، ایک صفحہ آ سکے، بالکل باریک جگہ چھوڑنی ہے۔ ترمیہم بحجارہ لَيُنبَذَنَّ، لَيُنبَذَنَّ، لَيُنبَذَنَّ۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تیسری چیز کی طرف ہم چلتے ہیں، وہ ہے کہ جس وقت نون ساکن کے بعد آتا ہے کاف، یہ اکثر لوگوں کو نہیں پتہ اس بارے میں،
جن اساتذہ سے میں نے پڑھا ہے انہوں نے مجھے بتایا، جس حروف میں یعنی جس نون ساکن کے بعد کاف آ جاتا ہے، باریک کاف جس کو ہم کہتے ہیں کتاب والا کاف، اس میں اخفاء کا ہمارا طریقہ عام طور پر جو رائج ہے وہ یہی ہے، ما کان، عام طور پر ہم جو اخفاء کرتے ہیں ما کان، ما دوسرے اخفاء کی طرح ما کان، لیکن مسابقات میں جو چیز دیکھی جاتی ہے عربوں کے ہاں، وہ اخفاء جو میں بتا رہا ہوں ابھی آپ نوٹ فرمائیں۔ پہلے میں سمجھا دیتا ہوں اخفاء کیا ہے، کہ آپ کی زبان اوپر کے تالو سے نہ ٹکرائے، یہ ہے اخفاء۔ اور نون مشدد میم مشدد میں آپ کی زبان اوپر تالو سے ٹکرا جاتی ہے، جیسے ان، شاید آپ کو میری زبان نظر آ رہی ہوگی، ان من الجن جنتی، اس طریقے سے میم مشدد میں بھی، نون مشدد میں ہو گیا، میم مشدد میں ٹکرا جاتے ہیں۔ اب جو عرب اخفاء کرتے ہیں وہ اس اخفاء کو، نون ساکن کے بعد کاف کا جو اخفاء ہے، اس اخفاء کو نون مشدد کی طرح پڑھتے ہیں، حالانکہ اخفاء میں زبان اوپر نہیں لگتی، ایسی رہتی ہے، یہ زبان ہے، یہ اوپر کا تالو یہ رہتی ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور غنّے میں زبان اوپر کے تالو سے ٹکرا جاتی ہے، ان، اور اخفاء میں ان کان من کان۔ عرب لوگ اس اخفاء میں بھی اس نون مشدد کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، بالکل ویسا ہی پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ، ان کان باریک کر دیتے ہیں، ان کان من کان، ان کان من کان، تو یہاں ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے اخفاء کرنے کا۔ اگر آپ ان کے طریقے کے مطابق اخفاء نہیں کرتے ہیں تو آپ کے نمبر کاٹ دیے جاتے ہیں۔ ایک اور چیز کی طرف میں توجہ دلاتا ہوں، وہ ہے غاد اور ضاد کی لڑائی۔ بعض لوگ کہتے ہیں غاد ٹھیک ہے، ضاد ٹھیک ہے، اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا کہ غاد ٹھیک ہے یا ضاد ٹھیک ہے، دونوں طرف جو ہے اپنی دلائل لوگ دیتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے ہاں جو مشہور ہے، ہم پڑھتے ہیں غاد جو وا کے مشابہ ہے، یہ ہمارے ہاں رائج ہے اور ہم اس طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ اور جو مسابقات میں دیکھا جاتا ہے وہ ضاد جو دال کے مشابہ ہے، وہ اس ضاد کے مشابہ غاد کو جو ہے ترجیح دیتے ہیں، اور باقاعدہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، غاد پڑھ رہے ہیں، حالانکہ یہ ضاد ہے، وہ لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں باہر کے مسابقات میں، ان چیزوں پر آپ نے غور کرنا ہے۔ ایک اور چیز اور آخری چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مسابقات میں جو چیز دیکھی جاتی ہے، جب نون ساکن کے بعد فا آئے، نون ساکن کے بعد فا آئے، فا کی مثال آپ نوٹ فرمائیں، سورۃ الفیل آپ پڑھیں گے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، سجیل، ہمارا اخفاء جو ہوتا ہے سجیل فجعلہم سجیل، یہ ہمارا اخفاء کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور عرب لوگ جو اخفاء کرتے ہیں اور مسابقات میں جو دیکھی جاتی ہے سجیل فجعلہم سجیل، یعنی آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ اس اخفاء کو فا کی طرف مائل کریں، جو فا کا مخرج ہے۔ آپ نوٹ فرمائیں، فا کا مخرج ہے اوپر کے دو دانت جب نچلے ہونٹوں کی تری پر لگے، اس فا کی طرف آپ نے اخفاء کو لانا ہے، آسان طریقہ یہی ہے۔ سجیل سجیل فجعلہم، ایک اور مثال دیکھ لیں، منفکین والمشرکین، ہم کیا کرتے ہیں منفکین، اور یہاں منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی تھی جن کی طرف عام طور پر ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے، اور ہماری غلطی جو ہے یہ چیزیں شمار ہوتی ہیں، اور ہم نے کوشش کرنا ہے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھنا ہے۔ بچوں کو یہ چیزیں آپ لوگوں نے بتا دینی ہے۔ ایک اور چیز میں آخر میں ایڈ کرتا چلوں کہ غنّے اور مد کی مقدار، ان چیزوں کو بھی عام طور پر
بلکہ خاص طور پر اس چیزوں کو دیکھا جاتا ہے مسابقات میں کہ بچہ پڑھ رہا ہے، اس کا ایک غنہ دوسرے غنے کے مقدار کے برابر ہے کہ نہیں. یہ تو نہیں ہے کہ اس کا ایک غنہ ایک مقدار ہے، دوسرا غنہ دوسرے مقدار کا ہے، تیسرا غنہ الگ مقدار کا ہے، یا مد منفصل ایک مقدار کی دوسرے مد منفصل دوسرے مقدار کی ہے، یا مد متصل یا مد لازم، ان کی مقدار آپ کی بالکل برابر ہونی چاہیے. مد لازم آپ کر رہے ہیں تو جو مد لازم آپ نے یہاں کیا، آگے جو مد لازم آئے گا وہ بھی اس جتنا ہو. مد منفصل آپ نے یہاں 3 الف کیا ہے، یہ نہ ہو کہ وہاں 4 سے 5 الف ہو دوسری جگہ پر. بالکل آپ کا غنے کی مقدار بھی ایک برابر ہو، مد منفصل کی بھی ایک برابر ہو، پھر مد متصل کی اس جتنی ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں تھی، میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے. انشاءاللہ آپ اس پر محنت کریں گے، خود بھی بچوں کو بھی یہ چیزیں سکھائیں گے، آپ کے بچے خود بخود انشاءاللہ مسابقات میں حصہ لیں گے اور پوزیشن بھی حاصل کریں گے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.